بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ میں ذاکر خضر عباس آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری تمام اسلامک معلوماتی ویڈیوز، فقہ کے مسائل کی ویڈیوز آپ تک بہت ہی انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں۔ تو آج کی ویڈیو میری بہت ہی اہم ہونے والی ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کریں گے تو آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئے گی۔ ویڈیو اگر دیکھنی ہے تو ویڈیو مکمل دیکھیے گا، بہت انفارمیٹیو ویڈیو ہونے والی ہے۔ بہت سی معلومات میں آپ کو اس ویڈیو میں دوں گا انشاءاللہ۔ تو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے فیروزہ پتھر کے فوائد۔ فیروزہ پتھر کن بروج کو پہننا چاہیے، فیروزہ پتھر کون سی انگلی میں پہننا چاہیے، فیروزہ پتھر کب پہننا چاہیے، فیروزہ پتھر کا ورد کیا ہے۔ پتھر کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ فیروزہ کی خصوصیات، فیروزہ کے فوائد سے پہلے میں آپ کو ایک بہت ہی انفارمیٹیو بات بتانے لگا ہوں، ایک اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ پہلے اگر انگوٹھی انسان ہاتھ میں پہنتا ہے، انگوٹھی پہنتا ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے کون سی انگلی میں انگوٹھی پہنی ہے۔ تو یہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک تمام انفارمیٹیو ویڈیوز، تمام معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچاتا رہوں۔ آپ کے لیے میری چھوٹی سی کوشش ہے، تو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کر دیں اور دوست احباب تک شیئر کریں۔ تو یہ دائیں ہاتھ کا میں نے آپ کے سامنے نقش بنایا ہے، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ انگلیوں کی کیا ترتیب ہوتی ہے۔ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے، یہ دایاں ہاتھ ہے۔ تو اس دائیں ہاتھ سے میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ کون سی انگلی کو کون سا نام دیا جاتا ہے۔ تو پہلے یہ دیکھیں، یہ انگوٹھا ہوتا ہے، اسے تھم کہا جاتا ہے۔ یہ خود اعتمادی، حوصلہ، ارادے کی طاقت میں اضافہ اس انگوٹھے کو سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انسان جب کوئی پتھر پہنتا ہے تو وہ اسے اس خاص ترتیب سے پہنتا ہے جیسا کہ اسے پہننا چاہیے۔ تو انگوٹھا، تھم، خود اعتمادی، حوصلہ، ارادے کی طاقت میں اضافہ۔ پھر جو انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے اشارے والی انگلی، یعنی انڈیکس فنگر۔ یہ قیادت، ذہانت اور عزت، یعنی کہ قیادت، ذہانت اور عزت پر مبنی ہوتی ہے۔ تو پھر اس کے ساتھ اشارے والی پہلے انگوٹھا، تھمب، یہ خود اعتمادی، حوصلہ، ارادے کی طاقت میں اضافہ۔ پھر انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کو یہ دیکھیں، یہ دائیں ہاتھ ہے میرا، یہ انگوٹھا ہو گیا۔ انگوٹھے کے ساتھ والی جو انگلی ہے اس کو انڈیکس فنگر کہا جاتا ہے۔ انڈیکس فنگر یعنی اشارے والی انگلی، یہ قیادت، ذہانت اور عزت، اس کے فوائد ہیں تاکہ انسان میں مکمل آپ کو ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ پھر ہے اشارے والی انگلی کے ساتھ والی انگلی، جسے درمیانی انگلی کہا جاتا ہے، یعنی مڈل فنگر۔ یہ توازن، ذہنی سکون اور ذمہ داری پر مبنی ہوتی ہے۔ تو آگے بڑھتے چلیں، اس کی وضاحت میں آپ کے ساتھ بیان کروں گا۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ ویڈیو سکپ نہ کیجیے گا کیونکہ ایک بات اس ویڈیو میں بہت اہم ہے۔ تو یہ درمیانی انگلی یعنی مڈل فنگر، توازن، ذہنی سکون اور ذمہ داری۔ پھر اس درمیانی انگلی کے ساتھ والی جو انگلی ہے اسے انگوٹھی والی انگلی کہا جاتا ہے، یعنی کہ رنگ فنگر، جیسا کہ میں نے اپنے رنگ فنگر میں فیروزہ کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے۔ تو رنگ فنگر یہ محبت، تخلیقی صلاحیت، ذاتی تعلقات کی مضبوطی پر مبنی ہوتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ ہوتی ہے چھوٹی انگلی، 5 انگلی ہیں انسان کی، چھوٹی انگلی یعنی لٹل فنگر، اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، یعنی لٹل فنگر، چھوٹی فنگر کا تعلق اس کے ساتھ ہے۔ یہ فصاحت، کامیاب کاروبار، مواصلاتی صلاحیت پر مبنی ہے۔ یہ پہلے آپ کو سمجھانا ضروری تھا کہ انسان کے ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، ان کو کیا کیا کہا جاتا ہے، ان کے نام کیا ہیں، اور ہر پتھر علیحدہ انگلی میں علیحدہ مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ پہلے تھم تھا، یہ انگوٹھا، یہ ارادے کی طاقت میں اضافہ ہے۔ اگر روحانی طریقے سے دیکھا جائے، جس کا انگوٹھا مضبوط ہوتا ہے تو وہ لوگ ارادے کے پکے ہوتے ہیں، ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں وہ لوگ۔ ایسے نفسیات کی بہت سی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا جو مجھے حقیر کو معلوم ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، جو آج کی ہماری ویڈیو کا مقصد ہے، جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ فیروزہ پتھر کیوں پہنا جاتا ہے، فیروزہ پتھر کس مقصد کے لیے پہنا جاتا ہے، فیروزہ پتھر کون کون سے بروج کو پہننا چاہیے، اور فیروزہ پتھر کی خصوصیات کیا ہیں، حدیث مبارکہ سے اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔
تو فیروزہ کی فضیلت احادیث مبارکہ سے فرامین سے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ احادیث و روایت میں فیروزہ کی فضیلت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خداوند کریم کا ارشاد ہے، مجھے اس بندہ سے شرم آتی ہے جو ہاتھوں میں فیروزہ یا عقیق کی انگوٹھی پہن کر دعا کرتا ہے اور میں اس کی دعا رد کر دوں۔ جن کے فیروزہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ انسان کی تمام نیک حاجات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں۔ تو پھر امام علی علیہ السلام کا فرمان، امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص ہاتھ میں فیروزہ کی انگوٹھی پہنتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا، اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے جو ہاتھ میں فیروزہ کی انگوٹھی پہنتا ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، فیروزہ کی انگوٹھی ہاتھ میں پہننا نجات، کامیابی اور حفاظت ہے۔ فیروزہ کے بہت سے فوائد ہیں، فیروزہ پہننا چاہیے۔ فیروزہ انسان کو کامیاب و کامران فرماتا ہے۔ اللہ کی ذات نے اس کو بہت ہی خاصیت بخشی ہے۔ یہ قدرتی پتھر ہے، اس کا رنگ ہلکا سبزی میل یا نیلا ہوتا ہے۔ تو اس کا آپ کو میں وضاحت دے چکا ہوں۔ اس کی بہت سے فوائد ہیں، بہت سی احادیث میں اس کی فضیلت بیان کی۔ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فیروزہ پتھر پہننے کے فوائد کیا ہیں۔ فیروزہ پتھر انسان کو پہننا چاہیے، اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ اس کے فوائد میں سے پہلا یہ فائدہ ہے کہ رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ روایات کے مطابق جو شخص فیروزہ پہنتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ دوسرا اس کا جو فائدہ ہے وہ نظر بد اور دشمنوں سے حفاظت، نظر بد، جادو، حسد اور شر سے بچاتا ہے، روحانی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ پھر ہے دعاؤں کی قبولیت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، فیروزہ پہننے والے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب بھی بنتا ہے۔ سکون اور ذہنی آرام، بے چینی، ٹینشن اور خوف کم کرتا ہے، دل و دماغ کو پرسکون بناتا ہے۔ پھر ہے حوصلہ اور خود اعتمادی، یعنی کمزور دل والوں کو حوصلہ دیتا ہے، خود اعتمادی بڑھاتا ہے۔ ان کو ضرور پہننا چاہیے جو کمزور دل ہیں۔ پھر سفر میں حفاظت، سفر میں حادثات، چوری اور نقصان سے بچاتا ہے، اس کا یہ بھی فائدہ ہے۔ اور شفا اور صحت، خصوصاً گلے، آنکھوں اور دل کی تکالیف میں مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کی تاثیر بھی آپ کو بتاتا چلوں، یہ نہ سرد ہوتا ہے نہ گرم ہوتا ہے، یہ بہت سارے بروج کو فائدہ دے سکتا ہے۔ پھر ہے روحانی ترقی، روحانیت، عبادت میں رغبت اور دل کی صفائی میں مدد دیتا ہے۔ اس کے ڈھیر سارے فوائد آپ کے سامنے میں نے پیش کر دیے۔ جیسا کہ بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ فیروزہ کی انگوٹھی کون سی انگلی میں پہننی چاہیے، ہاتھ کی کون سی انگلی میں بہتر ہے، کس مقصد کے لیے کس انگلی میں پہننا چاہیے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں۔ فیروزہ کی جو انگوٹھی ہے، پہلے میں نے آپ کو انگلیوں کے نام بتائے۔ یہ فیروزہ کی انگوٹھی ہے، یہ فیروزہ کی انگوٹھی ہے۔ فیروزہ، اگر فیروزہ کی انگوٹھی کو چھوٹی انگلی یعنی کہ لٹل فنگر میں پہنا جائے تو یہ روحانی تحفظ، باطنی سکون اور نظر بد سے بچاؤ کے لیے، یہ اس مقصد کے لیے چھوٹی انگلی یعنی لٹل فنگر میں فیروزہ کی انگوٹھی پہنی جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں رنگ فنگر میں، یعنی اس رنگ فنگر میں۔ رنگ فنگر میں یہ شام سے وابستہ عزت، شہرت، قیادت اور اعتماد میں اضافے کے لیے پہنی جاتی ہے۔ پہلے آپ کو بتایا، اگر اس چھوٹی انگلی میں پہنا جائے تو روحانی تحفظ، باطنی سکون، نظر بد سے بچاؤ کے لیے۔ اگر اس کو رنگ فنگر میں پہنا جائے تو یہ شام سے وابستہ عزت، شہرت اور قیادت، اعتماد میں اضافے کے لیے پہنی جاتی ہے۔ اگر اب درمیانی انگلی میں پہنا جائے، یعنی کہ ادھر درمیانی انگلی میں پہننا چاہیے، تو اس کا کیا ہے، وہ توازن، فیصلہ سازی، علمی ترقی، روحانی وضاحت کے لیے اس کو پہنا جاتا ہے، یعنی علم میں اضافے کے لیے، دولت کے لیے، شہرت کے لیے اس انگوٹھی میں پہنا جاتا ہے۔ پھر آگے بڑھتے ہیں شہادت کی انگلی میں۔ ویسے شہادت کی انگلی میں کہتے ہیں کہ انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے، مگر بعض روایت میں یہ ملتا ہے کہ فیروزہ انگوٹھی پہننے کا، انگوٹھے میں کوئی پتھر پہننے کی ممانعت ہے، اس میں نہیں پہنا جاتا، نہ روایت سے ملتا ہے، مگر اگر کمزور افراد اس کو انگوٹھے میں پہنے تو وہ طاقت اور ارادے کی مضبوطی کی علامت ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں۔ چھوٹی انگلی یعنی روحانی تحفظ، باطنی سکون، نظر بد سے بچاؤ۔ رنگ فنگر یعنی کہ شام سے وابستہ عزت، شہرت، قیادت، اعتماد میں اضافہ۔ درمیانی انگلی مڈل فنگر یعنی توازن، فیصلہ سازی، علمی ترقی، روحانی وضاحت۔ پھر شہادت کی انگلی نیکی، عبادت میں توجہ، دعا میں اثر۔ انگوٹھا تھم یعنی انگوٹھے کی انگلی میں انگوٹھی نہیں پہننی چاہیے، کمزور افراد کے لیے طاقت، ارادے کی مضبوطی، اگر وہ کمزور ہیں تو انہیں پہننا چاہیے۔
تو آپ بڑھتے ہیں کہ فیروزہ کون سے بروج کو پہننا چاہیے۔ تو فیروزہ ان لوگوں کے لیے مفید ہے جن کے ذاتی ذائچے میں شمس کمزور ہو یا دشمنی، حسد یا نظر کا شکار ہوں، یعنی فیروزہ ان بروج کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ ان میں سے پہلا برج قوس یعنی کہ سیجیٹیریس والے لوگ جن کا ستارہ سیجیٹیریس ہے، جن کا برج قوس ہے، وہ پہن سکتے ہیں۔ دوسرا برج جدی یعنی کیپریکون والے، جیسا کہ میرا نام ہے خے کے ساتھ آتا ہے، تو ایسے لوگ بھی فیروزہ کو پہن سکتے ہیں، برج جدی والے اور برج قوس والے اور برج ثور والے یعنی ٹورس والے، تو پھر برج حوت یعنی پائسس، پھر برج میزان، یعنی کہ فیروزہ ان بروج کو فائدہ دے سکتا ہے: سیجیٹیریس، کیپریکون، ٹورس، پائسس اور لبرا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جزاک اللہ، سلامت رہیں۔